آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رحیم احمد خان اور آپ اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ تسنیم ٹی وی کی جانب سے داستان ہند کی اس قسط میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ آج بات کریں گے شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے متعلق۔ سفید سنگ مرمر سے مزین حضرت شیخ سلیم چشتی کی قبر ہندوستان میں اسلام کے مقدس مقامات میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ مغل شہنشاہ اکبر نے اس درگاہ کو تعمیر کروایا۔ یہ فتح پور سیکری کے شاہی احاطے میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ حضرت شیخ سلیم چشتی نے پیشن گوئی کی تھی کہ اکبر 3 بیٹے پیدا کرے گا، اور یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی، اور اکبر کے بیٹے جہانگیر کا نام ولی کے نام پر سلیم رکھا گیا، اور ان کی پرورش صوفی بزرگ نے کی۔ یہ عظیم ولی کی تعظیم کے لیے ہے۔ مغل شہنشاہ اکبر نے اس درگاہ کو بنایا تھا۔ ہر جمعرات کو ہزاروں کی تعداد میں مقامی لوگ عظیم بزرگ کو اپنی دعائیں دینے کے لیے مزار پر آتے ہیں۔ درگاہ کے اندر اور درگاہ کا پورا ماحول الوہی دکھائی دے رہا تھا، جس میں سینکڑوں مرد و خواتین نماز کے لیے یہاں جمع تھے۔ درگاہ میں دعا کرنے والے زائرین قبر پر پھول گلاب بھی چڑھاتے ہیں۔ سلیم چشتی کا مقبرہ ہندوستان میں مغل فن تعمیر کی بہترین نمونوں میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا ہے، جو 1580 اور 1521 کے دوران تعمیر کیا گیا تھا۔ زنانہ روضہ کے قریب فتح پور سیکری میں شاہی کمپلیکس کے ساتھ اور بلند دروازوں کی طرف جنوب کی طرف چوک کے اندر جامع مسجد، جس کی پیمائش 350 فٹ کے قریب ہے۔ صوفی بزرگ سلیم چشتی کی تدفین اسی جگہ پر کی گئی تھی، جو اجمیر کے خواجہ معین الدین چشتی کی اولاد مانے جاتے ہیں، اور جو سیکری میں ایک غار میں رہتے تھے۔ یہ مقبرہ اکبر کی طرف سے صوفی بزرگ کے احترام کے نشان کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا، جس نے اکبر کے بیٹے کی پیدائش کی پیشن گوئی کی تھی، جس کا نام صوفی سنت کے نام پر شہزادہ سلیم رکھا گیا تھا۔ صوفی نظریہ محبت کو اعلیٰ تصور کیا جاتا ہے۔ جس طرح بھگوان کرشنا نے علم پر عقیدت اور محبت کو عقیدت سے زیادہ سمجھا ہے، صوفی مکتب عشق میں عقیدت مند کو عاشق اور خدایا خدا کی عاشقی سمجھا جاتا ہے۔ آج بھی صوفیانہ کلام میں ان کی محبت کے روحانی جذبات کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک عشق حقیقی کا اعلیٰ نشان اور دوسرا عشق مجازی کا۔ فی الوقت یہ عشق حقیقی کا مرکز ہے۔ دنیا بھر میں مشہور ہے کہ شہنشاہ اکبر کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس پر انہوں نے شیخ سلیم چشتی کی شرح پر سر جھکا دیا اور ان کی خواہش پوری ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے ماربل کے دستانے سے چشتی کی درگاہ کی حفاظت کی۔ آج بھی ملک اور بیرون ملک سے لوگ شیخ سلیم چشتی کی درگاہ پر حاضری دینے آتے ہیں۔ شیخ سلیم چشتی کی درگاہ پر نظر کرے اور ان کے سیر و افکار کو سمجھے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ تصوف کیا ہے۔ یہ اسلام سے ماخوذ ایک سلسلہ یا فرقہ ہے۔ اس کے پیروکار پوری دنیا میں ہے۔ تصوف کے آغاز کی بات کی جائے تو اس میں ایک سے بڑھ کر ایک کمال کے بزرگ تھے۔ تصوف کے مطابق خدا یا اللہ کی کوئی ذات یا فرقہ نہیں ہے، ہر چیز خدا میں موجود ہے، اور باہر کی دنیا بھی خدا کی شکل ہے۔ مرنے کے بعد انسان خدا میں جذب ہو جاتا ہے۔ یہ صوفی خیال سناتن دھرم میں نجات کے خیال سے تھوڑا ملتا جلتا ہے۔ اسی طرح صوفی نظریہ میں بھی عقیدت سے زیادہ محبت کو اہمیت دی گئی ہے۔ متھرا ورنداون میں فتح پوری سیکری سے بمشکل 50-40 کلومیٹر کے فاصلے پر 40-50 کلومیٹر فاصلے پر بھگوان کرشنا نے بھی محبت کو عقیدت سے افضل قرار دیا۔ پریم کو لاچار کہنا آج بھی گوپیکا کی راس میں امر ہے۔ انہوں نے برج بلاس کی محبت کو اہمیت دی۔
داستان ہند کی آج کی اس قسط میں فی الحال اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.